بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کی طاقت کا واقعہ۔ پیارے دوستو، اکثر ہم سوچتے ہیں کہ طاقت کے لیے کاجو بادام کھانے چاہیے، چکن مٹن کھانا چاہیے، بڑی بڑی غذا ہونی چاہیے، تب جا کر طاقت آتی ہے، تب جا کر جسم مضبوط بنتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طاقت کے بارے میں ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جن کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے، جو 3 دنوں تک لگاتار روزے رکھتے تھے اور پانی پی کر افطار کیا کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کی طاقت کے بارے میں جان کر آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد میں اللہ کے کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے، وہیں پر دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کمزور ہونے لگے تھے۔ اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اس لیے ابو سفیان اور اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے بہادر آپس میں مل گئے۔ ان میں عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان بھی شامل تھا جس کا نام عمرو بن مرحب تھا، جس نے سینکڑوں جنگیں لڑی تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا تھا۔ پھر جنوری 627 عیسوی میں ان تمام مشرکوں نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس بات کا علم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اپنے تمام اصحاب کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ایک طرف عرب کے سارے مشرک اور کفار ہیں، وہیں پر دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں۔ بس اب اللہ کی طرف سے اب فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ سارے اصحاب یہ سوچتے رہے کہ اتنی بڑی فوج کا ہم مقابلہ کیسے کر پائیں گے۔ اتنے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے مدینے کو 3 طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے، صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڈھا کھود دیتے ہیں تو پھر کوئی کفار کھلے طور پر مدینہ پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ خندق کھودنے میں لگ گئے۔ پھر 6 دنوں تک تمام مسلمان گڈھا کھودتے رہے۔ آخر مدینہ کی حفاظت کے لیے 5.5 کلومیٹر لمبی، 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی ایک خندق کھودی گئی۔ پھر جیسے ہی ابو سفیان، عمرو بن مرحب اور عرب کے بڑے بڑے بہادر مدینہ کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ کے باہر ایک بہت بڑی خندق کھودی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے، ان لوگوں نے آخر اتنی بڑی خندق کھودی کیسے ہے اور اب ہم مدینے پر حملہ کیسے کریں گے۔ اس کے بعد یہ 6 ہفتوں تک مدینہ سے باہر بیٹھے رہے۔ پھر عمرو بن مرحب نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو خندق میں اتار دیا اور جیسے جیسے کر کے اس نے خندق کو پار کیا اور مدینہ میں پہنچ گیا۔ پھر چیخ چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں، اگر ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو یا پھر میرے ہاتھوں مارے جاؤ۔ یہ سن کر سارے مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ بھی ہے سامنے کون ہے، سامنے عمرو ہے، تم اسے ٹکر نہیں دے سکو گے، تم اس کے ٹکر کے نہیں ہو، ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 23 سال کی تھی۔ پھر عمرو بن مرحب چیخ کر کہنے لگا، اے مسلمانوں، کدھر ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ کہتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو۔ مسلمانوں میں بڑے بڑے بہادر اور پہلوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں عمر، طلحہ جیسے بہادر بھی تھے، مگر سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں حضرت علی پھر سے اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اس ظالم کا میں منہ بند کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، اے علی بیٹھ جاؤ،
تمہیں دکھتا نہیں سامنے امر ہے؟ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کرائے گا؟ تو یہ سن کر سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے عمرو بن مرحب ہے جو ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا ہے، اس ظالم سے کون لڑے گا؟ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے اے میرے آقا، مجھے آپ اجازت دے، میں اس کافر کا منہ بند کروں گا۔ تو تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر عمرو بن مرحب کے سامنے پہنچ گئے۔ عمرو بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا، یعنی کہ اس کے کپڑے پورے لوہے سے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی تھی۔ مرحب اپنے سامنے حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستو، حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہر شیر کو، اور کرار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو، اس لیے آپ کا لقب حیدر کرار تھا، یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر۔ عمرو بن مرحب پھر سے کہنے لگا جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا، میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر اس کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، پھر اس نے آپ پر 3 وار کیے، آپ نے اس کے تینوں ہی واروں کو روک لیا۔ پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا جس سے آپ کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگی، یعنی کہ آپ کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اب حضرت علی حیدر کرار بنے، یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے بنے۔ آپ نے پلٹ کر عمرو بن مرحب پر ایک ایسا وار کیا جس نے مرحب کی ڈال کو توڑ دیا، پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھا مرحب کے کندھے پر لگی۔ مرحب کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے لے کر نیچے تک آ گئی، یعنی کہ آپ کی تلوار نے جسم کو 2 حصوں میں چیر دیا۔ پھر اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگے تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا غلام۔ دوستو، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ یہودیوں کے بڑے قلعے پر پہنچے۔ یہودی اس قلعے میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازش رچا کرتے تھے۔ آپ کا قافلہ یہودیوں کے قلعے کے پاس 7 دنوں تک رکا رہا۔ صبح لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ کل کی صبح میں یہ اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اللہ کے رسول خوب محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے خوب محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر سو نہ سکے۔ وہ اسی سوچ میں تھے کہ یہ اسلامی پرچم کس کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، سب کے سب جمع ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی، آپ کو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے۔ تو یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ ان میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کو تیز بخار تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور پھر اسلامی جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمانے لگے اے علی جاؤ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے۔ دوستو،
اس کے بعد حضرت علی اسی حالت میں اسلامی جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے کی طرف چل دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جوش بھر آتا ہے۔ حضرت علی جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس قلعے کا جو مین دروازہ ہے وہ بہت بڑا ہے، جو بند ہے، جس کو 70 لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی اور ایک ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ لیا، اور صحابہ اکرام سے کہنے لگے کہ آپ سب قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے اس وقت تک دروازے کو اٹھائے رکھا جب تک کہ تقریباً 600 صحابہ رضی اللہ عنہ قلعے کے اندر داخل نہ ہوئے۔ پھر جب سارے صحابہ اکرام قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دروازے کو اتنی زور سے دور پھینکا کہ وہ کئی گج دور جا کر گرا۔ تو دوستو، جس کی طاقت 70 لوگوں کے برابر تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔